رحمان کے بندے وہ ہیں الذین یمشون علی الارض، جب رحمان کے بندے زمین پر چلتے ہیں ہونا، ان میں بڑی عاجزی پائی جاتی ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب ان کے ساتھ کوئی کم علم لوگ ان کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں قَالُوا سَلَامًا، وہ آگے سے کہتے ہیں اللہ تواڈا بھلا کرے۔ اگلی نشانی قرآن نے کیا بیان کی ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ اگلی نشانی قرآن نے اللہ کے بندوں کی بیان کی ہے، اللہ کے بندے وہ ہیں جن کی صبح، جن کی شام، جن کی راتیں گزر جاتی ہیں، کس طرح گزر جاتی ہیں سجدہ و قیاما، کبھی حالت سجدہ میں اور کبھی حالت قیام میں گزر جاتی ہیں۔ اللہ کے بندوں کی راتیں کیسے گزرتی ہیں؟ کبھی حالت سجدہ میں اور کبھی حالت قیام میں گزر جاتی ہے۔ کہو میرے مرید پوچھنے والے، مجھ سے سوال کیا کہ حق فرید یا فرید کیوں ہو رہا ہے؟ حق فرید یا فرید اس لیے ہو رہا ہے کہ انہوں نے اپنی راتیں سو کر نہیں بلکہ اللہ کی بارگاہ کے اندر حالت سجدہ میں رو رو کر گزاری ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندے میرا ذکر کر، تو دنیا چھوڑ کر چلا جائے گا، اگر تو نے میرا ذکر مجلس کے اندر کیا ہوگا میں تیرا ذکر مجلس میں کروں گا، اگر تو نے میرا ذکر تنہائی میں کیا ہوگا میں تنہائی میں تیرا ذکر کروں گا، جہاں تو نے میرا ذکر کیا ہوگا وہاں میں تیرا ذکر کروں گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرا ذکر کیا کرو میں تمہارے چرچے کیا کروں گا، میرا ذکر کیا کرو میں تمہارے چرچے کیا کروں گا۔ مریدین اسی وقت قدموں میں گر گئے، کہا حضرت بڑی دیر سے مسئلہ اٹکا ہوا تھا، آپ نے تو قرآن کے دو لفظ بیان کر کے میری ساری مشکلات دور فرما دی۔ فَاذْكُرُونِي، کوئی بندہ پوچھے نا یہ آپ کیوں غوث پاک کا ذکر کرتے ہو، آپ کو یہ آج میں نے قرآن سے دلیل آپ کے جو ہے وہ سماعتوں کی نظر کر دی ہے، قرآن سے دلیل ہے یہ دوسرا پارہ اور دوسرا رکوع، اور جب کوئی بندہ پوچھے کہ آپ اللہ کے بندوں کا اتنا ذکر کیوں کرتے ہیں، کہا کریں یہ ذکر ہم نہیں کر رہے، ذکر ہماری زبانوں سے خدا کروا رہا ہے، ذکر ہماری زبانوں سے خدا کروا رہا۔ ہاں میں ایک بات یہاں ضرور عرض کرتا جاؤں، آج کل جو ڈونگ رچا ہوا ہے نا، ڈونگ بھی بڑا رچ گیا کہ ہر بندہ دوسرا بندہ جو ہے وہ پیر بن کے بیٹھ گیا، ہر دوسرا بندہ خود کو جو ہے وہ ولایت کے عہدے کے اوپر فائز سمجھنے لگا۔ نہ بالکل، بندہ شریعت کے مطابق ہو، طریقت کے مطابق ہو، بندہ 5 وقت کا نمازی ہو، سنت رسول کا پابند ہو، سنت مصطفیٰ کا پیغام دینے والا ہو، قرآن پاک خود پڑھنے والا ہو اور دوسروں کو قرآن کی تلقین کرنے والا ہو، پھر بے شک وہ بندہ ہوا میں نہ اڑتا ہو تو سمجھ لے کہ وہ بندہ اللہ کا بندہ ہے۔ اور دوسری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، حضرت جنید بغدادی، آخری بات آپ کے سمجھنے کے لیے انشاءاللہ یہ کافی ہوگی۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو کسی نے بتایا کہ حضرت ساتھ والے شہر کے اندر ایک اللہ کا بڑا نامور ولی آیا ہے، تو آپ کے دل کے اندر ایک تڑپ پیدا ہوئی کہ کیوں نہ میں جاؤں اور جا کر اللہ کے اس ولی کی زیارت کروں۔ آپ نے اپنے مریدین کو پیغام بھیجا، سارے مریدین پوری جماعت کی شکل میں آئے اور وہاں پر آ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ اے میرے مریدو، ساتھ کے شہر میں ایک اللہ کا ولی آیا ہے، آؤ چلیں اللہ کے ولی کا دیدار کرنے۔ پتہ یہ چلا اللہ کے بندوں کی یہ نشانی ہے کہ جب انہیں خبر ملتی ہے کہ کوئی اللہ کا ولی آیا ہے تو پھر وہ اللہ کے ولی کے دیدار کے لیے جایا کرتے ہیں، اللہ کے ولی کے دیدار کے لیے جایا کرتے ہیں، جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے چہروں کا دیدار کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے بندوں کی نشانی کیا ہے، فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کے چہرے دیکھے جائیں تو اللہ یاد آ جائے، جب ان کے چہرے دیکھے جائیں اللہ یاد آ جائے۔ حضرت جنید بغدادی جو ہے وہ
اپنے مریدین کے ساتھ نکلے سفر پہ، اور جس وقت اس شہر میں پہنچے، بات مختصر کر رہا ہوں، اس شہر میں جب پہنچے نا تو حضرت جنید بغدادی کو پتہ چلا کہ یہ جو آگے شخص جا رہا ہے یہی وہ شخص ہے جس کی بڑی دھوم دھام ہے۔ آپ نے دیکھا کہ سامنے مسجد ہے اور وہ شخص مسجد کے اندر داخل ہونے لگا، اور جیسے ہی اس نے اپنا قدم مسجد کے اندر رکھا تو اس نے قدم رکھا کھبا، لیفٹ، بایاں پاؤں اس نے جو ہے وہ مسجد کے اندر رکھا۔ حضرت جنید بغدادی اسی وقت رک گئی۔ اچھا، مسجد میں داخل ہوں تو پاؤں کون سا رکھتے ہیں؟ دایاں پاؤں رکھتے ہیں جی، سجا پاؤں۔ جس وقت مسجد چاہیے نا تو سجا پاؤں رکھنا چاہیے۔ انہیں کھبا پیر جڑا مسجد کے اندر رکھیا تے جنید بغدادی روک گئے، مریداں نو روک لیا۔ سارے عرض کرنے لگے حضور ایڈی دوروں آئے ہو، اتنے روک دیتا جی؟ فرمایا واپسی کا رخ کرو۔ حضرت کیوں؟ فرمایا واپسی کا رخ کرو۔ ایک مرید اگے سامنے کھڑا ہو گیا، حضرت ایڈا لمبا سفر تے تسی ایتھوں واپس لے چلے ہو؟ فرمایا آ جاؤ، اسی جو دیکھن آئے سا وہ ہے ہی کوئی نہیں ہے، اسی جو ویکھن آئے سا وہ تے شے ہی کوئی نہیں۔ عرض کیتی حضور کی مسئلہ کی ہویا؟ فرمایا جنوں محبوب دے گھر دے ادب دا نہیں پتا اور ولایت دے اودے اوتے کس طرح فائز ہو گیا۔ تو ولی وہ ہوتا ہے جو خود بھی ادب کرنے والا ہو اور اپنے مریدین کو بھی ادب سکھانے والا ہو۔ حاضرین محترم، وہ حضرت حکیم الامت عبدالحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا تھا کہ جس وقت جو ہے وہ ایک چرواہا اپنی بکریاں چروانے کے لیے گیا نا تو اس کی ایک بکری جو ہے وہ رہ گئی جنگل میں، تو بکری جو ہے وہ کسی دلدل میں پھنس گئی، تو پیچھے سے ایک بھیڑیے نے دیکھا، اس نے کہا اچھا آج تو میرا شکار بن گئی ہے، تو قربان جاؤں۔ بکری جو ہے وہ پہلے تو پریشانی تھی، لیکن جیسے ہی بھیڑیا جھپٹا نا اس کے اوپر تو بکری سے آگے جا کے گرا، تو وہ پیچھے سے مسکرانے لگی۔ تو بھیڑیا کہتا ہے تو کیوں خوش ہو رہی ہے، تو کیوں اتنا کھلکھلا کے ہنس رہی ہے؟ کہتی میں تو اس لیے ہنس رہی ہوں کہ میرا مالک جب وہ اکاؤنٹ کرے گا نا اپنی بکریاں تو اس کی 99 ہوں گی، تو وہ دیکھے گا کہ میری 100 والی کدھر ہے، تو وہ آ جائے گا مجھے ڈھونڈنے کے لیے۔ لیکن تو بتا تیرا کیا بنے گا جس کے پیچھے ہی کوئی نہیں۔ حاضرین محترم، کسی کے دست پہ بیعت ضرور ہو، کسی کے دست پہ بیعت ضرور ہوں۔ اقبال نے کہا تھا موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ بھی نہیں، اس لیے بیعت ضرور ہو، لیکن دیکھ کے پرکھ کے شریعت مطہرہ کے مطابق کوئی ملے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں دین اسلام سیکھنے سکھانے کی توفیق